السلام علیکم جی. مریم نواز شریف صاحبہ جلسے میں تھیں اور مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاڑی کے اندر ایک جلسہ کیا. لغاری صاحب جو ہے میرا خیال وہاڑی کے ہیں, ہے نا, ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں, جس طرح نہیں انہیں سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہے انہیں کی ایکٹیو. تو بہرحال بڑا بھرپور جلسہ تھا. عمران خان کے خلاف جب آپ کوئی بات کرتے تھے تو ان کے حامی کہا کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ عمران خان کے ایک جلسے کی مار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جلسے کو ایک باقاعدہ منافع بخش کاروبار بنایا ہوا تھا. عمران احمد خان نیازی جو تھے اس حلقے کے اندر 8 لوگوں کو انہوں نے لائن میں لگایا ہوتا تھا کہ تمہیں میں ٹکٹ دوں گا, اور پھر ان سے جلسے کا خرچہ مانگ لیتے تھے, اور 8 لوگوں سے ادائیگی لے کے ایک جلسے کی رقم جو تھی وہ جلسے پہ لگا دیا کرتے تھے, باقی جیب میں ڈال جایا کرتے تھے. کاروبار تو ان کو بہت آتا ہے نا. 250 روپے کا جو ٹیسٹ پی آئی سی کے اندر ہوتا ہے وہ 2700 روپے کا کرتے ہیں موصوف اپنی شوکت خانم لیبارٹری کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں, اور سٹینڈرڈ دونوں کا ایک ہی ہے, ڈاکٹر دونوں پہ ایکولی ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اور یہ نہیں کہ میرا مطلب ہے, میں نے شوکت خانم میں بھی جا کے پی آئی سی کا رزلٹ پیش کیا تو انہوں نے مانا, انہوں نے کہا ہاں یہ ٹیسٹ ہے لیکن احتیاطاً آپ ادھر سے بھی کروا لیں. میں کہا جی پیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ریفرل کیس ہویا ہے, ریفر کیتا ہے ڈاکٹر نے کیس تھوڑے ول کدھر ہے معائنہ کر دیو, تسی ریفر کر دیو, میں تھوڑے کول ٹیسٹ کیوں کرواواں, ورنہ پھر میں ڈاکٹر شہر یاد کو کینسر کیئر سے چلا جانا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب تو بیچارے بڑی یاد کر دینے کہ جناب تسی آئے ہی نہیں کدی. تو وہ خیر وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اوپینین لکھ کے دے دی. میں شوکت خانم میں پیسے نہیں دے کے آیا. شوکت خانم دین والے تھوڑے نے دنیا دے وچ, جتنے جواریے نے, جتنے فراڈیے نے, جتنے بلیکیے نے, وہ سارے شوکت خانم نہیں دیندے نے. آؤ تے ساڈی اگر رزق حلال نہیں بھی جائے گی تو کی حرج ہے. تے خیر مریم نواز شریف صاحبہ جی وہاڑی گئیں, امید سحر کا ٹرینڈ چلا. شکر ہے کئی دنوں کے بعد پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم نے کوئی کام کیا. وہاں پہ انہوں نے دھڑلے والی تقریر کی, وہ نا اے والا سٹائل تھا. ٹھیک ہے نا, ایس تو گھٹ سٹائل نہیں گا سی بھائی, ایسا دونوں بازو کھول گئے نا تہاڈی ایسی تیسی, آؤ ادھر, اے والا سٹائل سے پلوانہ کا سٹائل. یہ چتاونی ہوتی ہے, چیلنج ہوتا ہے پلوان کا, وہ جب میدان میں جاتا ہے تو وہ پھر چتاونی دیتا ہے, آؤ باہر نکلو, اے والا پلوان کا سٹائل سے. مسئلہ یہ تھا کہ عمران احمد خان نیازی اس میدان کے اندر گزشتہ 14 ماہ سے اکیلے ہی بھاگتے پھر رہے تھے اور اکیلے ہی ناچتے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو تھا کوئی اور میدان میں نکل ہی نہیں رہا تھا, اور سارے لوگ کہہ رہے تھے ہمیں میدان میں نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. عمران خان نیازی نے چیف جسٹس کی حمایت کے اندر مہم چلانے کی درخواست کی. تو اس کے بعد یوتھیوں نے کسی شہر کے اندر 50, کسی کے اندر 25, کسی کے اندر 100, کسی کے اندر 200, کسی جگہ پہ بھی 4 ڈیجٹ کو ٹچ نہیں کی. چیف جسٹس کی حمایت کے اندر جو انہوں نے ریلیاں نکالنی تھیں وہ والی لیلیاں جو تھیں وہ ٹچ نہیں کی. پھر اس کے جواب کے اندر مولانا نے لا کے تو وہ لاکھوں تو نہیں کہہ سکتے, لاکھ کے قریب بندہ جو تھا وہ اشارہ دستور کے اوپر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا اے ہوندی ہے ریلی, تو اور ہم حمایت بھی نہیں کرنے آئے اس کی. اس کے بعد حواس باختہ ہوئے نا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان, وہ ریلی کے بعد بڑے حواس باختہ ہوئے, دکھی ہیں, لیکن وہ اس طرح کے حواس باختہ ہیں کہ وہ جو مطلب وہ کسی نے کہا نا کہ تہاڈا منڈا پاگل ہے, انہیں کہا ہاں پاگل ہے, انہیں کہا کس وجہ پاگل ہے, ساڑیاں چیزاں چک چک کے گھر سٹن ڈے ہے. یہ چیف جسٹس صاحب بھی اسی طرح کے ہی حواس باختہ ہوئے. تو خیر مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے کا سٹائل میں تو انداز دیتا ہے, آئے 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 مریم نواز شریف دا سٹائل ایک ایسی, انہوں نے جناب وہ اس بات کو پبلک کر دیا کہ 9 مئی کو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کا, کوئی کچھ نہیں تھا. پی ٹی آئی ہینڈز ان گلوز تھی ان لوگوں کے جو فوج کے اندر سے بغاوت کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا تھا کیونکہ وہ بھائی لوگ ساڈے نال پہلے ہی بڑے ناراض نے اور ناراض رہندے نے. حکومت جڑی مرضی آ جائے, ساڈا انہاں دا تعلق جڑا نا ایکو ہی ہے اور وہ ناراضگی والا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جناب ناراض تھے تو ہم نے تو ایک فکرے کے اندر کہہ کے تو ہم آگے بڑھ گئے تھے. عمران شفقت صاحب کے چونکہ ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ لاڈیاں بھی کرتے رہتے ہیں, ان کی جھڑکیاں بھی سنتے رہتے ہیں, تو عمران شفقت صاحب نے اس کے اوپر کم از کم 3 سے 4 ولاگ کیے. لیکن
مریم نواز شریف کے اسٹیچر کے کسی لیڈر نے اب تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ 9 مئی کو پاکستان کی مسلح افواج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی. یہ کل انہوں نے جلسے کے اندر انڈورس کر دیا اور یہ بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھیں کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتی کہ جناب یہ اس دن کوشش کی گئی ہے. کنائمنس جو تھی وہ سب کو پتہ ہے کہ باہر سے ہم جناب کریں گے, ہمارے سوشل میڈیا کے جو فالورز ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ میڈیا کے اوپر, مین سٹریم میڈیا کے اوپر. تو ابھی تک فیض حمید کا قبضہ چل رہا ہے نا. آپ فیض حمید کا کرٹیکل نام لے لیں, ٹی وی کے اندر کسی پروگرام کے اوپر فوری طور پہ ساتھ بیٹھے عمران ڈو کو آگ لگ جاتی ہے, جسم کے ناقابل بیان حصوں کے اوپر آگ لگ جاتی ہے, وہ اچھل کے پڑ جاتا ہے آپ کو کوکڑ کی طرح, مطلب کہ خونخوار بلے کی طرح اچھل کے پڑ جاتا ہے آپ کو. آپ فیض حمید کا نام تو لے کے دیکھیں جو فیض حمید سے متاثر ہوئے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر یہ وصف ودیت کر دیا ہے کہ جناب چھیڑنا ضرور ہے. تو فیض حمید صاحب کا نامی اس میں گرامی جیسے ہی منہ سے نکلتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں شعلے اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا مسئلہ کیا تھا کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جا کے تو کہیں گے کہ جناب صاحب سے باہر نے تو آپ جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ کر لیں. تو اس طرح کی کوئی بات تھی کہ باہر جا ہم ماحول بنا دیں گے, میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی امپورٹنٹ سمبلز کو آگ بھی لگ جائے گی. اس کے بعد جا کے کچھ 2 3 4 لوگ, شاہ صاحب فرماتے ہیں 4 لوگ تھے, وہ جا کے کسی ایک بڑے آدمی کو کہیں گے کہ وہ جناب معاملات خراب ہو گئے ہیں تو آپ یہ کام کر لیں, اور حافظ صاحب کو کہا جائے کہ آپ وہیں پہ ہی رہیں, بہتر ہے آپ کے لیے بھی, ملک و قوم کے لیے بھی, اور ادارے کے لیے بھی. لیکن اس کے اندر سے کوئی کوڑا پھونک مارے ہیں اس کے اندر نہیں وہ سازش جو تھی وہ چڑھ سکی. باہر والا کام انہوں نے کر لیا تھا, پوری طرح پلینڈ تھا. اب تو یہ بھی جاری ہو گیا نا کہ عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطوں میں تھے, آگے وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی میجر ضیاء الحسن صاحب جو کہ آئی جی سندھ رہے ہیں, ان کے صاحبزادے کو پکڑ لیا گیا ہے اس لیے کہ جیو فینسنگ جو ہوئی ہے اس کے اندر ان کا موبائل وہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب ان کے طرف سے یہ کہلوایا گیا ہے ہمیں کہ جناب وہ جو تھے ان کا گھر ہے سامنے, وہ اپنے گھر پہ تھے. تو ظاہر ہے بھئی ایک نکڑ پہ کور کمانڈر صاحب کا گھر, اس کے سامنے ملک ریاض چور ڈاکو لٹیرا قبضہ گروپ جو ہے, حرام خور منی لانڈرر جو ہے اس کا مال آف لاہور, اور مال آف لاہور کے اپوزٹ وہ کہتے ہیں جی ان کا گھر ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کی سیم لوکیشن وہیں پہ ہی آنی تھی, اپنے گھر پہ ہی, تو اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ادروائز جو ہے وہ اینٹی یوتھیا قسم کے آدمی ہیں, وہ ان کو کچھ نہیں کہتے. یہ مجھے ان کی فیملی ذرائع سے بتایا گیا, وہ تو خود اینٹی یوتھیا قسم کا بندہ ہے جس کو پکڑ کے لے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے, پریڈ جو شناخت پریڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. لیکن بہرحال فورینزک سے ایسے لوگ بھی اس کے ہتھے چڑھ رہے ہیں جو کہ وہاں پہ مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا سی ادھر شاپنگ کر لی جاؤ. ہم بھی اس دن اسی جگہ کے اوپر پائے گئے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے فاصلہ رکھا, سی ایس ڈی سے آگے نہیں گئے کہ اس لوکیشن 'ਚ نہ کتے ساڈی موبائل ہے, سانو دوجا ہی فورٹس اسٹیڈیم والا ہی جڑا ہے نا وہ کور کردا رہے. فورٹس اسٹیڈیم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بھائی اپنے بچے برخوردار ہی تھے نا, تو میں نے کہا یار آگے چلے جائیں. انہوں نے کہا جی چلے جائیں. پھر میں تھوڑا سا آگے جا کے میں واپس آ گیا. تو واپس آ گئے ہو؟ میں کہا یار اگر وہاں پہ ٹریک ہو گیا کہ میں موجود تھا تو بعد میں کسی نے یہ بتانے کے اندر ہی اتنے دن گزر جائیں گے کہ اپنا رگڑا نکل جائے گا کہ بھائی میں تو اتنے انہوں نے یوتھیاں نوں تڑفدیاں ویکھن گیا سا, اور میں تو رپورٹنگ کرنے گیا تھا, میں یہ کام تو نہیں کرنے گیا تھا. ہمارے کئی جرنلسٹ رگڑے گئے اس جیو فینسنگ کے اندر. جیو فینسنگ تو پھر انے واہ ہوتی ہے نا جی, تو جیو فینسنگ کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. اینی ہو, مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب فرمایا, اور خطاب جو تھا انہوں نے ایک تو یہ انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ کام ہو گیا. دوسرا انہوں نے بندیال صاحب کو دھویا, وہ اس طرح دھویا جس طرح خواتین جو ہوتی ہیں جب کپڑے دھوتی ہیں تو بعض کپڑوں کے اوپر ضدی میل ہوتی ہے, خاص طور پہ کالر پہ, تو پھر کالر کے اوپر ایکسٹرا سرف ڈال کے تو ایسے ایسے ملا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اسے واشنگ مشین میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے.
کپڑے دھوਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس طرح دھویا ہے, اس طرح دھویا ہے کہ کمال دھویا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے دھویا ہے اور صابن پا کے صرف پا کے دھویا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف صاحب میں نقل کفر نباشت ہے عمر طاہر بندیال صاحب, مریم یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور فیصلے بھی آپ خود کریں. پاکستان کے نوجوان کی طرف سے جو ملک میں رول آف لا دیکھنا چاہتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور بینچ میں بھی آپ بیٹھے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مقدمہ ساس کے خلاف ہو اور داماد یہ مقدمہ سن رہا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم بھی آپ ہوں اور منصف بھی آپ ہو, یہ پاکستانی قوم ہونے نہیں دے گی. مقدمہ ساس کے خلاف ہو تو داماد کیسے اس مقدمے کو سن سکتا ہے؟ مقدمہ مظاہر علی اکبر کے خلاف ہو تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ مقدمہ بھی آپ کا ہو اور منصف بھی آپ خود ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ادھار نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے. اور اب ماشاءاللہ مورلی اخلاقی طور پہ اور پروفیشنلی عمر طاہر بندیال صاحب اور ان کا پورا گروپ جو ہے, جو وہ کہتے ہیں میرا گروپ ہے, وہ انہوں نے ہے نہیں, وچوں بندے ٹوٹ جان گے. جس دن بھی ڈسپلے آف پاور ہویا انہوں نے نال 2-3 ہی کھلون گے, انہوں نے نال ثاقب اور اپنا کی نام ہے منیب اور اعجاز ہی کھلون گے, ٹھیک ہے. لیکن یار اتنی جرت نہیں ہو رہی اس بندے کی کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو توہین عدالت میں طلب ہی کر سکے. مریم نواز شریف نے کم از کم یہ تیسری دفعہ موصوف کو دھویا ہے پبلکلی, اور اتنا ہی صرف ڈال کے دھویا ہے. لیکن اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے, اتنا پروفیشنل کمانڈ نہیں ہے اپنے ادارے کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن کی پریس ریلیز ہی جاری کروا دے, اس کو طلب کر لے, نوٹس بھیج دے کہ آ کے ادھر پیش ہونا. تو ہر جلسے دے وچ بیٹھ کے تو میری تلائی کرنی ہے تو ادھر تے آنا ذرا کیوں مینوں کرنی ہے جی, کیونکہ وہ جب جا کے وہاں پہ بولے گی نا وہ پھر جج صاحب سے سنا نہیں جائے گا نا, پھر ساسو ماں کو بھی نہیں سنا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو جج صاحب, وہ جو جنرل صاحب اندر ہو گئے ہیں, ان کے جو رشتہ دار خواتین ان کی رشتہ دار ہیں, ان سے بھی نہیں برداشت ہوگا. تو یہ تھا جی پورا جسے کہنا چاہیے. ان کو تسلی اس لیے ابھی تک فوجی عدالتوں کے اندر سماعت شروع نہیں ہو رہی کہ وہ پیغامات جو ہیں وہ انہوں نے بھی سن لیے ہیں کہ جناب قائم رہنا ہے تسی, ادھر سے آپ کو فوجی عدالتیں سزائیں دے گی, ادھر سے ہم اڑا کے وہ ماریں گے, ٹھیک ہے. اس لیے آج اس واقعے کو ہوئے تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں, لیکن فوجی عدالتوں کی نوٹیفیکیشن کے ہونے کے باوجود ابھی تک سماعت کا آغاز نہیں ہو پا رہا. مریم نواز شریف صاحبہ کا جلسہ بڑا کمال کا جلسہ تھا, بڑا بھرپور جلسہ تھا. کھڈیاں کے بعد, کھڈیاں میں ان کا بھرپور جلسہ ہوا تھا, درمیان میں 2-3 ماٹے بھی ہوئے تھے. اس کے بعد یہ بھی جلسہ بڑا بھرپور ہوا ہے. لیکن یہ واحد ایکٹیویٹی نہیں تھی. کوٹلہ ستیاں جو ہے, کوٹلہ ستیاں میں خواجہ سعد رفیق نے خطاب کیا ہے, خواجہ آصف جو ہیں اور ملک احمد خان جو ہیں یہ قصور میں کسی جگہ کے اوپر خطاب کرتے پائے گئے ہیں. ان تمام ایک ہی دن میں یہ ایکٹیویٹیز تھیں, کوٹلہ ستیاں والی بھی, قصور والی بھی اور وہاڑی والی بھی. تو اگر آپ دیکھیں تو مطلب کہ شمالی پنجاب, سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب سے یہ ایسی شکل کے اندر PMLN کی قیادت ایک ہی دن میں جلسوں کے لیے نکلی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ہم چھپ کے بیٹھ گئے تھے گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر, گھروں کے اندر, اب باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور الیکشن کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر وہی پرسیپشن چلے گا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان تشکیل فرماتے ہیں, اور عمران خان جس کی تبلیغ فرماتے ہیں وہی تاثر جو ہے اور وہی امپریشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر پختہ رہے گا. اس امپریشن کو توڑنا ہے تو ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, اپنے ورکر کو اسٹرینتھ دینی ہے. اس کا آغاز ہے یا یہ کوئی انسیڈنٹ تھا, یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح عمران خان روزانہ 7 بجے بیٹھ کے 8 بجے بیٹھ کے یا درمیان میں سے جہاں پہ ٹائم ملے بیٹھ کے اپنا ولاگ کرتے ہیں, یہ اس طرح کا نہ ہو یا اس طرح کا امپیکٹ اس پہ نہ آ سکے, کیونکہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا دونوں ابھی تک
عمران احمد خان نیازی کے کنٹرول میں ہیں، اور جب تک ہیں ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔